الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اس آیت مبارکہ میں خطاب بھی ایمان والوں سے ہو رہا ہے اور حکم بھی ان کو ایمان لانے کا دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین کفروا اے کافرو اے مشرکو اے منافقو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. تو خطاب بھی ایمان والوں سے ہوا اور حکم کس چیز کا دیا گیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. اور یہ بات مومن کے لیے بہت غلط ہے. مفسرین نے اس کا ترجمہ فرمایا اتقوا کہ تم اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اقرار باللسان اور دوسرا ہوتا ہے تصدیق بالقلب. کہ اے وہ لوگوں جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اقرار باللسان کے درجے میں داخل ہو چکے آمنوا باللہ دل سے بھی اس کی تصدیق ہے. اس کو اپنے دل میں بھی اتارنا اس لیے کہ ایمان دل میں اتارنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. چنانچہ سورہ حجرات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ چند دیہاتی لوگ نبی اسلام کی خدمت میں آئے اور کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان لانے پر احسان جتانا شروع کر دیا. رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا قالت الاعراب آمنا. یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا کہہ دیجیے کہ تم ایمان نہیں پائے. ولکن قولوا اسلمنا تم یوں کہو کہ جس کو ہم اسلام کی حدود میں داخل ہوئے ولما يدخل الایمان فی قلوبکم ایمان کامل ابھی دلوں میں داخل ہو. تو ایمان کامل کو دل میں بسانے کا اس آیت مبارکہ نے اس کے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کرو. اسی کو علامہ اقبال نے جو کہا تھا تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا. تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی جب تک دل گواہی نہ دے یہ زبان کے الفاظ لغت غریب کے خلت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. فارسی میں فرماتے ہیں چلی کو ہم مسلمانم بلد کروں. جب میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی مشکلات کو جانتا ہوں. آج ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں کہ عمر 50 سال ہو گئی
اس 50 سال میں ہم نے اپنے جسم کے کس عضو کو مسلمان بنا لیا. اگر آنکھیں مسلمان ہوتی تو غیر کی طرف نہ ہوتی. اگر زبان مسلمان ہوتی تو یہ جھوٹ نہ نکالتی, غیبت نہ سناتی. کان مسلمان ہوتے تو یہ میوزک کے رشیے نہ ہوتے. جب دماغ مسلمان ہوتا تو اس میں گندی آرزوئیں نہ ہوتی. تو ہم اگر اپنے آپ سے سوال کریں تو شاید جواب یہ ملے کہ ابھی ہم کتنی عمر گزرنے کے بعد جسم کے کسی عضو کو بھی مسلمان ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گفتار سے کردار کی طرف آئیں, صورت سے سیرت کی طرف آئیں, اور نام کے مسلمان بننے کی بجائے کام کے بجائے. صورت اور حقیقت میں جتنی بھی مشابہت ہو مگر دونوں میں بہت زیادہ فرق ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیے گنا اور بام شکل و صورت میں ایک جیسے کبھی کبھی دکھائی دیتے ہیں مگر ان کی حقیقت میں کتنا فرق ہے. ایک ہرن اور ایک بکرا. بکرا گھاس چرتا ہے تو مینیاں دیتا ہے, اور ہرن گھاس چرتا ہے تو اس کی ناک میں سے مشک جیسی خوشبو دیتا ہے. کہنے کو دونوں مکھیاں ہیں, ایک گندی مکھی جو ہر وقت نجاست کے اوپر بیٹھتی ہے, اور ایک شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے. اتنا لذیذ اور اچھا ہوتا ہے کہ لوگ محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو نہیں کرتے. نام تو شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا, لیکن شیر ایک حقیقت ہے جس کا نام سن کر بھی بندے کو ایک ڈر محسوس ہوتا ہے, اور شیر دودھ کو کہتے ہیں کہ جس کو ایک بچہ بھی پی لیتا ہے. آج لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں نقلی پھول سجائے ہوتے ہیں, کتنے وہ اصل کے قریب ہوتے ہیں کہ پہچان بھی نہیں ہوتی کئی مرتبہ. ان پر شبنم کے قطرے بھی نظر آتے ہیں, لیکن اصلی پھول میں خوشبو ہوتی ہے اور نقلی پھول خوشبو سے خالی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے وہ حقیقت کے ساتھ, صورت کے ساتھ نہیں ہے. آپ دیکھیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے. چنانچہ ارشاد فرمایا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ گھبراؤ نہ خوف زدہ ہو جاؤ, تم ہی اعلیٰ اور بالا ہوگے اگر تم ایمان والے. فرمایا انا لننصر رسلنا, ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی. اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے, مگر معانی اس طرح کے بنتے ہیں کہ گویا یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے اپنے رسولوں کی والذین آمنوا, اور ایمان والوں کی فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشہاد, دنیا میں بھی اور قیامت کے دن. سورت جتنی مرضی حقیقت کے قریب ہو جائے وہ سورت ہوتی ہے. آج کی دنیا بھی فوٹو کاپی کو اصلی دستاویز کے مطابق ماننے سے انکار کر دیتی ہے. آپ کسی 100 روپے کے نوٹ کی فوٹو کاپی لے کے جائیں, کلرڈ کاپی, کسی بالکل ہی اس کے قریب ہے تو وہ آپ کو مجرم سمجھ کے الٹا گرفتار کر لیتے ہیں. صورت اور چیز ہے, حقیقت اور چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صورتوں کو نہیں دیکھتے. دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ بھی حقیقت کو دیکھتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ کی مددیں ہمیشہ حقیقت کے ساتھ ہوتی ہیں. دیکھیے ایک طرف نمرود ہے اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے. ایک طرف پوری قوم ہے اور ادھر فرد واحد ہے. لوگوں نے اپنی طرف آگ جلا کر اس میں ان کو ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کی طرف بھیجے گئے تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ اتنے اسٹیبلشڈ اس کی حکومت ہے، ہم اس کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اور فقط 2 بندے. تو ان کے دل میں خوف محسوس فرما کر حضرت فرماتے ہیں لا تخافا، تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا، دونوں کو حکم ہے کہ تم دونوں خوف زدہ نہ ہو جائیے. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. جو وہ بات کرے گا میں سنوں گا، جو معاملہ کرے گا میں دیکھوں گا. جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت. اور وہی ہوا کہ جب فرعون اپنے لشکر کو لے کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام دریا نیل کے کنارے پر کھڑے ہیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہا کہ اب دھر لیے گئے. اس وقت جب آگے پانی کا دریا اور پیچھے انسانوں کا دریا اور یہ درمیان میں ٹریپ کنڈیشن میں کھڑے ہیں، قال اللہ، ایک یقین بھری آواز اٹھی، فرمایا ہرگز نہیں، انما یربی سیہدی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی ہو. اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب کر کے بتایا. نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ اکیلے تھے. جب آپ کے ارد گرد کے رشتے داروں نے سنا، جو سرداران قریش تھے، صنادید قریش تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک چمچماتا چراغ ہے، جب چاہیں گے بجھا دیں گے، ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. چنانچہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو کافر آپس میں بیٹھ کے کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، تم اس قرآن کو مت سننا، والغوا فیہ، بلکہ تم غل مچانا، شور مچانا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جائیں. اور اس کے جواب میں قرآن مجید نے ان کو کہا قل للذین کفروا ستغلبون، اے محبوب فرما دیجیے ان کافروں، ان قریب تم ہی مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد. ایسی انہوں نے تدبیریں کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، ایسی تدبیریں کی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتے. پوری قوم نے مل کے ایک مرتبہ گھیرا کیا نبی علیہ السلام کے گھر مبارک. کیا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ ان کو حق سے بے جا میں رکھ لیں، اور یقتلوا، یا ان کو شہید کر دیں، اور یخرجوا، یا ان کو دیش نکالا دے دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر ہے تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو محفوظ کر کے دکھا دیا. ایک غار ہے جس کے اوپر مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، اور یہ مکڑی کے جالے کی دیوار دنیا کی سب سے کمزور دیوار ہوتی ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن مجید نے کہہ دیا. تو مکڑی کے جالے سے حفاظت کروانے میں حکمت کیا تھی؟ اتنا بتا دیا کہ اے لوگوں، جب میری مدد کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو جس کو کائنات کی سب سے کمزور دیوار کہتے ہیں
اگر میں درمیان میں کام دیتا ہوں تو تم اس دیوار کو بھی نہیں سر کر سکتے. چنانچہ ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر وہ غالب ہو. اللہ رب العزت نے اس دین کو بھیجا ہی اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلیاں دیتی ہے، فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا دشمن کون ہے، اللہ اعلم بأعدائکم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو. اور دوسری کا فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک راستہ نہیں دے. تو جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت بھی تمہارے ساتھ. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ احزاب میں سارے جو کفار تھے وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے، اور ان کو لگتا تھا کہ اب تو بس ہم اس طوفان میں ان کو بہا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خالی بھیجا. ارشاد فرمایا، سننے والی بات ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غیظ کے ساتھ واپس لوٹا دیا. لم ينالوا خیرا، ان کے ہاتھ میں ٹھینگا بھی نہیں آیا، کچھ نہیں ملا ان کو، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مدد تھا. اور ایک ایسا موقع بھی آیا دور صحابہ میں کہ صحابہ کرام سمجھتے تھے ہم اس کام کو شاید نہ کر پائیں گے، اور کافر سمجھتے تھے کہ ہاں ہم ناقابل تسخیر ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هو الذی، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا دے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، تم گمان ہی نہیں کرتے تھے کہ تم ان کو نکال سکو گے. وظنوا، اور ان کا یہ گمان تھا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے بڑے بڑے قلعے اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے. فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے آئے کہ جس کو ان کو گمان ہی نہیں تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں ایمان والوں کا ذوق پیدا کر دیا. یخربون بیوتہم بأیدیہم، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کر کے بھاگتے ہیں. وأید المؤمنین، مومن بھی بھاگنے میں مدد کی. فرمایا فاعتبروا یا اولي الابصار، تو آنکھوں والو تم عبرت حاصل کرو، ہم یوں نہتے لوگوں کو اتنے کلوں پر خطا تھا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کے مدد کے وعدے حقیقت کے ساتھ، اس لیے دور صحابہ میں یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو سکتی تھی. قرآن مجید نے گواہی دی اولئک هم المؤمنون حقا، پکے سچے وہ مومن تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ان کے ساتھ کرتی، ان میں اخلاص تھی. چنانچہ آپ دیکھیے کہ خالد بن ولید اللہ عنہ کو جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول کر کے ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو وقت کا سپہ سالار بناتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر لڑنا چاہیں تو ایک عام سپاہی کی طرح لڑے. اور انہوں نے اسی طرح لڑنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا خالد آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ تھے اور ایک لمحے میں آپ نے ادنا سپاہی بن کر لڑنا قبول کر لیا؟ تو فرمایا کہ جب میں اس مقام پہ تھا جس ذات کو راضی کرنا چاہتا تھا، جب میں سپاہی بنا پھر بھی اسی کو میں راضی کرنے کے لیے لڑا. اخلاص کی ایسی مثالیں تاریخ انسانیت میں کہیں نظر نہیں آتی. اتنا پکا یقین تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سپہ سالار ہے. تو ایک مجاہد ان کے پاس آیا اور آ کر کیا کہتا ہے کہ حضرت میں جا رہا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے، تو آپ نے کوئی پیغام دینا ہے تو پیغام دے دیجیے. آپ نے پیغام دینا ہے تو پیغام دے دیجیے. ابو عبیدہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سلام عرض کرنا اور اتنا کہہ دینا اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، جو آپ وعدے امت کے ساتھ فرما گئے تھے ہم نے آنکھوں سے ان وعدوں کو سچا ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ رب العزت کی مدد کے وعدے حقیقت کے ساتھ. یاد رکھیے صورت کبھی بھی غلبے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی. آپ دیکھیے
کھیتوں میں لوگ ایک بندے کا لباس پہنا کر لکڑی کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ پرندے نہ آئیں. وہ انسان کی صورت ہے اور اس سے پرندے بھی نہیں ڈرتے, کمرے بھی نہیں ڈرتے اس سے, چڑیا بھی نہیں ڈرتی اس سے. تو صورت فقط غلطے کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی. آج کی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم صورت لے کر بیٹھے ہیں اور توقعات صحابہ والی مدد کی کر رہے ہیں. اس لیے ہر بندہ دوسرے سے پوچھتا ہے اور جی اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں کر رہی, دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. تو ہمیں اپنی اس غلطی کو سمجھنے اور اس کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم صورت لے کر بیٹھیں, نام لے کر بیٹھیں اور توقعات حقیقت کی رکھیں, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ کوٹا سکہ کون قبول کرے گا؟ دنیا میں لوگ کوٹا سکہ قبول نہیں کرتے, یہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ. اس لیے صورت کے اوپر فریفتہ ہو کر بیٹھ جانا اور پھر اس مدد کا انتظار کرنا جو اللہ رب العزت نے دور صحابہ میں اتاری, یہ ہمارے نفس کا پکا دھوکہ ہے. مومن کے ساتھ غلبے کا وعدہ ہے قرآن میں, تو مومن ہے اور غالب نہیں تو نفس ہے تیرے ایمان. کہیں نہ کہیں اندر خلل ہے, کچھ نہ کچھ ہے. آج ہماری حالت کیا ہے کہ کوئی 80% دین پر عمل کر رہا ہے, کوئی 90% کر رہا ہے, کوئی 95% کر رہا ہے. 100% خود کلو فکر میں کہا کا جو نمونہ ہو شاید وہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کوئی ہے. اس وجہ سے چونکہ 100% ابھی ہم نے اس نعمت کو اپنے اوپر اوڑا ہی نہیں, اس لیے وہ مدد ابھی رکی ہوئی ہے. ہمارا فاصلہ نامکمل ہے. جب ہم منزل پر پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اتر آئے گی. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے دین اسلام میں یہ صفت رکھی ہے کہ یہ شجر طیبہ کی مانی ہے. پورے عالم کے اقوام کے درختوں کی جڑیں خشک ہو چکی ہیں, نہ وہ پر سبز ہو سکتے ہیں نہ ان پر پھل آنے کی کوئی امید ہے. ان کے پاس دین ہی محفوظ نہیں ہے, فقط دین اسلام ہے. ہمارے پاس قرآن مجید بھی محفوظ ہے, حدیث مبارکہ بھی محفوظ ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی محفوظ ہے, اور اپنے اسلاف کی تاریخ بھی محفوظ ہے. ہر چیز ہمارے پاس محفوظ ہے. لہذا یہ دین اسلامی ہے کہ جس کو اگر ہم دوبارہ اپنی زندگیوں میں لاگو کریں تو اللہ رب العزت کی مدد کے وہ نقشے دوبارہ ہمارے اوپر آئے. لوگ پوچھتے ہیں جی مدد کیوں نہیں کرتی؟ یہ عاجز یوں کہتے ہیں کہ مدت گزری, حقیقت میدان میں اتری ہی نہیں ہے. یہ صورت ہی ہے جو نام لے کر دین کا میدان میں اترتی ہے, جس کی وجہ سے مدد نہیں اترتی. ہم جتنا مرضی بھی کہتے رہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عمل سے جانتا جائے گا. اب مسجد میں نماز پڑھ کر سجدہ کر کے باہر نکلے اور مسجد سے باہر نکلتے ہی نگاہ نہیں ادھر ادھر غلط دیکھنا شروع کر دیا تو مسلمان ہی کہاں گئے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر حقیقت کو لانے کی مدد کیوں نہیں اترتی, یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج اکثر مسلمانوں کے دلوں میں اٹھتا ہے. مدد کیوں نہیں اترتی؟ اس کا جواب کہ ہمارا سفر نامکمل ہے. ہم ابھی راستے کے راہی ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا تھا اور جس منزل کی طرف جانے کا وعدہ کیا تھا ابھی ہم وہاں پہنچ نہیں پائے. جب پہنچ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اتر آئے گی. اس لیے ہماری زندگی میں اور ان کی زندگیوں میں بہت ہی زیادہ فرق ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا, تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے ڈالا. تجھے آباد اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیار. اتنا فرق ہے. ہم گفتار کو لے کے میدان میں اترے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی مدد تو کردار تھا. اس لیے آج اللہ رب العزت کی مدد کے وہ نقشے عالمی سطح پر نہیں اترتے نظر آ رہے جس کے ہم منتظر ہیں. اب یہ جہاں پر لاک لگا ہوا ہے نا, جو دروازہ نہیں کھل رہا اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور وہ لاک وہ گنڈی کہاں ہے؟ وہ ہمارے اپنے من کے اندر ہے, وہ ہمارے اپنے دل کے اندر ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف
نفس شکن تھے، آج ہم نفس پرست ہیں. وہ مجاہد تھے، ہم مجاور ہیں. وہ عزتوں کے محافظ تھے، آج ہم عزتوں کے لٹے تھے. وہ عادل تھے، ہم غاصب ہیں. وہ حال تھے، ہم قال ہیں. وہ کردار تھے، آج ہم گفتار ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچا پکا مومن بننے کے لیے آج ارادہ کر لیں اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ ہم کیسے دنیا میں عزتوں کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، گفتار سے کردار کی طرف، صورت سے سیرت کی طرف کا سفر کرنا اور اس کی دعوت دینا، یہ آج کا سب سے اہم کام ہے. اصل کام یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سیرت کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چار. اور یہ کام بڑا مشکل، بہت مشکل. علامہ اقبال نے الفاظ میں کہا کہ مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو لگا. یہ باہر کی مسجد بنانا بڑا آسان، اس کو مسجد بنانا یہ بڑا مشکل. یہ بھی تو مسجد ہے نا. قلب عبداللہ عرش اللہ ہے. حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں. تو یہ بھی تو مسجد ہے. ہم کہتے ہیں جی مسجد میں گندی چیز کو مت لاؤ، تو پھر ادھر ہم گندی آرزوؤں کو کیوں پیدا ہونے دیتے ہیں؟ مسجد میں تصویر کو مت لاؤ اور ادھر ہم نے تصویریں سجا رکھی ہیں. آج یہ دل صنم خانہ بن چکا، آج یہ دل بت خانہ بن چکا. سچ کہوں کہ آج یہ دل گند خانہ بن چکا. آپ حقیقت پیدا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو مقام تسخیر عطا فرمائیں گے، پارس کی مانند بنائیں گے. پارس وہ پتھر ہے کہ جب اس کے ساتھ کسی پتھر کو لگا دیں تو لوگ مشہور ہیں کہ وہ بھی سونا بن جایا کرتا ہے. ایسی نعمت. تو مومن جدھر سے گزر جائے گا ادھر بہاریں آ جائیں گی. جس محفل میں چلا جائے گا لوگوں کے پریشان دلوں کو سکون مل جائے گا. حتیٰ کہ لوگ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو ان کو بے اختیار اللہ تعالیٰ یاد آ جائے. ایک تو فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں بے اختیار اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. یہ کس کا اثر ہوتا ہے؟ یہ اس ایمان کا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے اندر وہی ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا نظام کائنات ہماری مدد کے لیے ہر وقت تیار ہو. کسی کو کہا گیا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. ایک اور شاعر نے اسی کو کہا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو ہم اس حقیقت کی طرف آئے، اور یہ حقیقت آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے کہ دلوں میں محبت الہی کی وہ شدت نہیں جو ہمیں اپنے نفس کو لگامے دینے پر مجبور کر دے، جو ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے 100% سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دے. وہ محبت الہی کی آگ نہیں ہے. کسی کو علامہ اقبال نے الفاظ میں کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا امانت میں برد. عجب کے خیالات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. تجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر. وہ جو محبت الہی کے شعلے ہوتے تھے نا، اندر انگارے ہوتے تھے،
کہ رات کے آخری پہر میں بندے کو بستر سے اچھال دیتے تھے اور وہ بے اختیار وضو کر کے نوجوان مصلے پہ بیٹھتا تھا اور پھر لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا تھا. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندر. آج وہ نعمت اندر موجود نہیں. سنی نہ مثل فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس سے پہاڑوں کو راشا ہے سیماب. سیماب کہتے ہیں پارے کو, مرکری, اور پارے کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر وقت تھرتھراتا رہتا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب اذان دیتے تھے تو ان کی اذان سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح تھرتھرا جاتے تھے. سنی نہ مثل فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس سے پہاڑوں کو راشا سیماب, وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبروں میں. کچھ وہ لوگ تھے سجدہ کرتے تھے, اللہ کی زمین بھی کانپتی تھی. یہ اتنے خلوص کا سجدہ کس نے کرا؟ اور آج ہمارے سجدے کیا؟ کسی شاعر نے کہا زمین کیوں سجدہ کر دم زمین ندا برآمد, کہ جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا زمین سے آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ رے آئی. اور آ کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر دیا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نا. اس لیے ہمارے تمام غموں کا ایک علاج ہے, تمام ہماری بیماریوں کا ایک دوا ہے, اور وہ یہ کہ اپنے دلوں میں ہم محبت الہی کے اس چراغ کو روشن کریں. جب کمرے میں بتی آن ہوتی ہے نا تو کیڑے مکوڑے سب بھاگ جاتے ہیں. جب دلوں میں یہ عشق الہی کی بتی روشن ہوگی تو یہ غلط آرزوؤں کے کیڑے مکوڑے سب بھاگ جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی وہ محبت عطا فرما دے. آج کے اس اجتماع کا بنیادی مقصد بھی یہی کہ ہم اللہ رب العزت کی محبت کا دیپ اپنے دلوں میں جلائیں, اس چراغ کی روشنی کو اور بڑھائیں, اور ہم گفتار سے کردار کی طرف سفر کرنے والے بن جائیں, صورت سے حقیقت کی طرف جانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.